الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں اہل مکہ کو دعوت غور و فکر دی کہ اہل مکہ جو ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم ذرا چلے جاؤ، پہلے جو لوگ تباہ ہوئے ہیں جن پر ہماری طرف سے عذاب آیا ہے، سیر بھی ہو جائے گی، وہ بھی ذرا دیکھاؤ۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ سیر جو ہے نا وہ سب سے پہلا، جس طرح آج کل کی یونیورسٹیوں کو لڑکے جاتے ہیں، یہ وہ سیر نہیں ہے، وہ قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں۔ دیکھیں جی، قرآن میں ہے سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، تو بھی سیرو فی الارض کے ساتھ یہ بھی ہے کہ عبرت بھی پکڑو، ہے یا نہیں؟ آج کل کے لڑکے پتہ نہیں شراب میں ساتھ لے کے جاتے ہیں، کیا کیا کرتے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ فینظروا، پھر یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا ہے، ان سے جو پہلے لوگ ہوئے ہیں ان پر کیسے کیسے عذاب آئے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں ہے انہیں کچھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کانوا ہم اشد منہم قوۃ واثارا فی الارض۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو مادیاتی ترقی تھی اس کی طرف، اور ان کی جسمانی جو آج تو جا کے اپنے ڈولے مضبوط کر رہے ہیں نا جم میں جا کر، ہیں جس کو دیکھو جم میں پہنچا ہوا ہے، جس کو دیکھو وہاں پہنچا ہوا ہے، پھر بھی جا کے وہ کام نہیں بن رہا۔ میں نے خود ایک بابا دیکھا ہوا ہمارے گاؤں میں، 5 من جو ہے نا جی، آپ نے دیکھا میلسی شہر سے 9 کلومیٹر سفر بنتا ہے، وہ 5 من کے نا گندم کوئی بھی چیز 5 من وزنی اٹھا کے 9 کلومیٹر چلا جاتا تھا گاؤں میں۔ اور یہاں کیا ہے جی، ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے ہڈ حرام ہو گئے ہیں، اور جم جا کے ایسے جناب پڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں برفانی علاقے سے رچ آئے ہوئے ہیں یہاں، کوئی میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ جس کو دیکھو ایک بندہ کہنے لگا جی بندہ ڈولے بنایا کافروں سے لڑائی ہو جائے، میں نے کہا چھوڑ دے یار، تو کیسی بات کرتا ہے؟ میں نے کہا کافروں سے لڑائی تمہارا کام نہیں ہے، وہ غیرت لڑتی ہے یا نہیں؟ بندے کے اندر غیرت ہی نہ ہو تو وہ لڑنا کیا ہے اس نے بلا؟ میں نے کہا ڈولے جتنے مرضی مضبوط ہو جائیں۔ ایک اچھا بھلا مولوی تھا، اس کا لڑکا وہ کراٹے سیکھنے لگ گیا، میں نے کہا یار اسے آپ پڑھاؤ، کہنے لگا جی بد مذہبوں سے لڑائی ہو جاتی تو چلو بچے کو کراٹے آنے چاہیے۔ میں کہا لڑائی ہو جائے اسے دلیل سے زیر کرے کہ یا گھسنا مار دے گا اس کے منہ پہ، وہ کوئی چیز پوچھ لے دین کی شریعت کی، تم پہ اعتراض ہی کر دے تمہارے معمولات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، تو یا کیسے گھسن نکال مارے گا اس کے منہ پہ، بلا بتاؤ کیا جواب دے گا اسے؟ رب تبارک و تعالی نے ان کے جسم کی مضبوطی اور ان کی مادی ترقی جو ہے اس کے بارے میں فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا وہ مکے سے کہیں آگے بڑھے ہوئے تھے، اہل مکہ سے، مکے کے مشرکوں سے کہیں آگے بڑھے ہوئے تھے۔ یہ آیت مبارکہ کے الفاظ دیکھیں، کانوا ہم اشد منہم قوہ واثارا فی الارض، فرمایا کہ وہ ان سے طاقت میں بھی سخت تھے، اشد طاقت میں بھی سخت تھے، واثارا فی الارض، اور جو انہوں نے آثار اپنے زمین پر چھوڑے ہیں ان میں بھی کہیں آگے بڑھے ہوئے تھے، اور ان کی کوٹھیاں، بلڈنگیں، ان کی عمارتیں ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ مستری ابھی باہر نہیں نکلتا، پہلے دراڑیں پڑ جاتی ہیں دیواروں میں، ہے یا نہیں؟ ادھر بیت الخلاء کا پانی پھنسا ہوا ہے، وہ نیچے بیٹھا ہے تو اوپر والے بیت الخلاء کا پانی اس کے سر میں پڑ رہا ہے۔ ترقی اگر دیکھنی ہے تو وہ ان کی دیکھیں، پہاڑوں کو کرید کے کیسے انہوں نے مکان بنائے ہیں، آگے ان کی ایسی بیسمنٹیں، ایسے ایسے نظام انہوں نے بنایا تھا کہ بندہ حیران ہو جاتا دیکھ کے۔ آپ کبھی دیکھیں اسے تو کیسے لگے گا آپ کو؟ رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا قوتاً واثارا فی الارض، وہ طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے، اور زمین پر جو انہوں نے آثار چھوڑے ہیں ان میں بھی بڑے ہوئے تھے۔ باقی سارا چھوڑیں، احرام میں مصر کو دیکھ لیں آپ یار، مصر میں جو انہوں نے احرامات تیار کیے ہیں 3 ہیں، وہ اندر بادشاہوں کے جسموں کو جناب وہ دوائیاں مل کے رکھا ہوا ہے وہاں، انہوں نے بطور قبر کے بنائے تھے، وہ کتنے اونچے لگے ہوئے ہیں، کتنے بڑے بنے ہوئے ہیں، اور کتنے سالوں سال لگ گئے، سینکڑوں سال لگ گئے انہیں بناتے ہوئے، اور بغیر کرین کے انہوں نے کیسے کیسے پتھر چڑھائے ہیں وہاں، یہ سوچ سکتے ہیں آج؟
آج تو سارا کچھ ہونے کے باوجود ان سے کچھ نہیں ہوتا. یہ دماغ کو چڑھی ہوئی ترقی ان کے. یہ ترقی نہیں ہے حقیقت میں کہہ رہا ہوں تنزلی ہے. یہ بربادی ہے. ترقی یہ نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں. آج بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے تک ہی نہ پہنچے اور کہے کہ میں ترقی کر گیا ہوں. جسے رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی سمجھ نہ آئے کہے کہ میں ترقی کر گیا ہوں. جسے رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کی معرفت ہی نہ ہو وہ کہے کہ میں ترقی کر گیا ہوں. یہ کون سی ترقی ہوئی بلا بتائیں. ترقی تو یہ ہے. میں آپ کو ایک بچے کی بات بتاتا ہوں. ایک بچہ چھوٹا سا ایک محدث سے بہت بڑے ان کے گھر کے باہر جا کے نا کھڑا ہو کے دروازے پہ آواز لگاتا ہے. کہتا جی میں بھوکا ہوں مجھے کچھ دو. وہ عالم صاحب نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ کوئی چیز دے دو, بچہ باہر آواز لگا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کچھ چیزیں اٹھا کر نا کھانے پینے کی اس بچے کو دیں. اس نے کہا مجھے اس کی بھوک نہیں ہے, مجھے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی بھوک لگی ہوئی ہے, مجھے وہ بھوک لگی ہوئی. بچہ دیکھیں ترقی کرنی ہے تو کس چیز میں کرنی ہے ہم نے ترقی یار. 10 سال کے تھے امام بخاری رحمۃ اللہ, جب آپ کی ماں اور آپ کا بھائی حج کرنے گئے تو وہیں چھوڑا ہے, مکے میں چھوڑا ہے امام بخاری کو, بیٹا ادھر ہی رہا اور رسول اللہ علیہ السلام کا دین سیکھ تو. کہاں بخارے میں آپ کا گھر تھا. امام بخاری اسی لیے تو کہتے ہیں بخارا کے رہنے والے تھے. یہ سمرقند, بخارا, تاجکستان, یہ افغانستان کے آگے کے علاقے ہیں. یہاں سے جاتے ہی نہ 10 سالہ بچے کو چھوڑا ہی ماں, کیونکہ میرا بیٹا جو ہے نا رسول اللہ کی حدیث پڑھ کے ترقی کرے گا. ترقی اصل یہ ہے. تو وہ بچہ جو ہے نا باہر ہی کھڑا ہو کے زور سے آواز لگا رہا ہے مجھے کسی اور چیز کی بھوک ہے, مجھے دینا ہے تو حضور کی حدیث دو. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بچے کو لے گئے, عالم صاحب کو جب پتہ چلا تو وہ لے کے گئے پکڑ کے اندر, جا کر ان کے سامنے بٹھا دیا. تو بچہ جو ہے نا وہ پوچھتا رہا حضور علیہ السلام کی احادیث کے بارے میں, اور بھی اس نے سوالات کیے. جب اس نے اپنی علمی تشنگی دور کر لی تو باہر نکلا, کہنے لگا کہ آج تو میں سیر ہو گیا ہوں الحمدللہ. تو ترقی ہے تو یہ ترقی ہے اصل. ترقی یہ ہے کہ یہ بچہ پڑھ پڑھ کے انگریزی وہ اگلے دن وہ جو سردار پور جھنڈیر کے مالک ہے نا جی, وہ بتا رہے تھے سچا واقعہ انہوں نے سنایا ہے. کہتے جی کہ بندہ یہاں پڑھتے پڑھتے نا جج بن گیا. کیا بن گیا؟ جج بن گیا. تو اس کا والد ملنے آیا. وہ بیچارہ والد تھا, ڈیڈی تو تھا نہیں کہ بیٹا بھی مانتا یہ میرا باپ ہے. تو اس جج نے کہا کہ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ, اس نے کہا جی یہ میرے تعلق والے ہیں. والد کے بارے میں کیا کہا؟ یہ میرے تعلق والے. میں نے کہا یار بندہ اتنی ترقی نہ کرے کہ اپنے باپ کو بھی نہ پہچانے, وہ کون سی ترقی ہے؟ انہوں نے بھی مجھے ایک واقعہ سنایا تھا. وہ ایک بندہ پڑھ پڑھ کے ترقی کر گیا, پیچھے سے ماں باپ اس کے ملنے آئے تو کیا کہا جی اس نے, یہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں جی, ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں, وہاں سے میں ملنے ہیں پینڈ ہوئے. یہ اپنے والدین کو کہا جو اس کے دنیا میں لانے کا سبب بنے, ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے. تو 4 حرف نہیں ہونے چاہیے ایسی تعلیم پہ. صاحب اس کی بیوی نے کیا سی کہ ہمارے گاؤں کے یہ مزارے ہیں, وہ اس بندے نے اپنی بیوی چھوڑ دیتی سی. انہیں کیا سارا کچھ میں انہیں بیچ ووچ دیتا, انہیں اپنی نوکری چھاڑ دیتی, LD سی لازم نوکری چھاڑ دیتی. انہوں نے کہا بھی تم بیوی نہیں کچھ چھاڑ دے گی پھڑ میں تیرے نال کو نہیں تلک. لیکن وہ طلاق نہیں دیتی اس بندے نے, لیکن روزانہ اتوں اپنی بیوی ماں نو پنڈ سائی وال ہڑپے چ ملن جاتا سی. روٹی شام کی ماں نہ کھانا سی, صبح ڈیوٹی تے آتا سی, پھر انہیں ڈیوٹی چھڑ دیتی, گورنمنٹ جاب چھڑ دیتی. ایسی ترقی کرنی کی ہے جڑی جناب نہ دور لے جائے بندے نو. وہ تو غیرت ہے سی اسلام دی, تے وہ جناب تے انہیں اپنی گھر والی تو دور ہو گیا. بہرحال وہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا جج کی. جج نے یہ کہا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اپنے والد کے بارے میں کہا کہ یہ میرے تعلق والا ہے. اس کا باپ کھڑا ہوا کہنے لگا نہیں جی جج صاحب سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے, میرا ان سے تعلق نہیں, میرا ان کی والدہ سے تعلق ہے. کن سے تعلق ہے؟ ہاں اس کی امی جان سے میرا تعلق ہے, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں میرا. یہ کہہ کے وہاں سے نکل گیا. میرے آقا علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے. ایک بوڑھی مائی صاحبہ اسے کے ساتھ چلتی ہوئی آئی. آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارکہ جو کندھے پہ حضور رکھا کرتے تھے وہ چادر حضور نے نیچے بچھا دی. چادر حضور نے نیچے بچھا دی. تو مائی صاحبہ بیٹھی, حضور ان سے باتیں کرتے رہے. باتیں جب کرتے رہے تو بعد میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. لوگوں نے صحابہ نے پوچھا حضور یہ کون تھی؟ آقا علیہ السلام یہ میری ماں حلیمہ تھی جو میری خدمت کرتی رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. ہاں ایسا علم نہ آئے کہ بندے کے جو ہے نا وہ آنکھوں میں پٹی پڑ جائے, اسے نہ خدا تعالیٰ کی پہچان ہو, نہ رسول علیہ السلام کی معرفت ہو, نہ والدین کی حیا رہے, کہاں سے کہاں پہنچ جائے بندہ. بھائی
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور اللہ تبارک و تعالی سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سے بچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی سے بچانے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، فرمایا کہ ان کے پاس یہی ہوا نا کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو ہیں واضح نشانیاں لے کر آئے، رب کے رسول جتنے بھی آئے معجزات لے کر آئے، اور فَكَفَرُوا، ان سب نے کیا کیا؟ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے معجزات کا انکار کر دیا، رب تبارک و تعالیٰ کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اللہ نے انہیں پکڑ لیا۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت والا بھی ہے اور سخت عذاب والا بھی ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بِآيَاتِنَا، اپنی روشن دلائل دے کر، روشن نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور روشن سند دے کر بھیجا ہم نے، انہیں نبی بنا کر بھیجا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کس کی طرف بھیجا جی؟ اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کی طرف، حامان کی طرف، قارون کی طرف، جی فرعون کی طرف بھیجا، حامان کی طرف بھیجا، قارون کی طرف۔ یہ تین بندوں کا نام لیا رب تعالیٰ نے۔ دو بندے جو ہیں وہ تو پیدائشی کافر اور کافر ہی رہے۔ جو قارون ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، یہ کلمہ پڑھتا تھا، تورات کا بڑا عالم تھا، لیکن مال کی وجہ سے نور الحق قادری بن گیا۔ یہ ہے یا نہیں؟ مال ملا تو طاہر اشرفی بن گیا، اس کا پھر دماغ خراب ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کا منکر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام دھر دیا اس نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ ذہن میں رہے یہ حامان جو تھا نا یہ وزیر تھا فرعون کا وزیر تھا، اور کئی بار یہ موسیٰ علیہ السلام، اور یہ فرعون دل سے مانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام رب کے سچے نبی ہیں، دل سے مانتا تھا، یعنی تسلیم تھا، اسے ایمان نہیں لاتا تھا۔ جیسے ابو جہل جو ہے اس سے بھی یقین تھا ہیں سچے، لیکن پھر بھی نہیں مانتا تھا، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، اس کی جو اجارہ داری تھی وہ ختم ہوتی تھی، چدراہٹ اس کی جاتی تھی، اس لیے اس نے نہیں مانا رسول اللہ علیہ السلام کو۔ دل سے ان کو یقین تھا کہ یہ سچے ہیں، اور ابو جہل خود چھپ چھپ کو قرآن سنتا تھا آقا علیہ السلام کا، آقا علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے۔ یہی حال اس کا ہوا۔ فرعون جو ہے وہ ایک مرتبہ پھسل گیا، اس نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں اس کا۔ یہ حامان ذلیل نے نہیں پڑھنے دیا، یہ بھی ایسے سمجھے اس کا وزیر تھا فواد ڈبو، اسے حق کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ اچھا بھلا وہ کہنے لگا میں کلمہ پڑھتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو مان لیتا ہوں، سارا کچھ انہی کے حوالے کر دیتے ہیں، اسے خدا تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیں۔ لیکن وہ بندہ جو ہے نا وہ نہیں مانا، اس نے اسے پھسلا دیا، پھر حق کی طرف آنے نہیں دیا حامان نے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تینوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا؟ فقالو، انہوں نے کہا ساحر کذاب، انہوں نے کہا یہ تو جادوگر بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے، یہ رب کے نبی کو کہا انہوں نے۔ اچھا جی، فلما جاءہم بالحق من عندنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس سے حق لے کر ان کے پاس آئے تو قالو، فرعون نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، اوے جو موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان لائے ان کے بیٹوں کو پکڑ کے قتل کر دو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو تاکہ تمہارے کام آتی رہیں۔ اور یہ ذہن میں رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کو روکنے کے لیے فرعون جو ہے 70,000 بچے قتل کر چکا تھا، سب موسیٰ علیہ السلام کی آمد روکنے کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام آئے یا نہیں آئے؟ اور آئے بھی اس کے گھر، اور ایسے شان سے آئے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا یہ بچہ وہی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی کھینچی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کوئی بات کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، تخت لگتا تھا فرعون کا، اس کے ساتھ بیٹھتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، عمر آپ کی اس وقت چھوٹی تھی، آپ وہیں پہ کھڑے اور آپ نے ایسا زور سے تھپڑ لگایا نا، وہ نیچے گرا، اپنے تخت کو لگایا اور اس کا تخت ٹوٹ گیا۔ اتنا بڑا تخت تھا اس کا، صرف موسیٰ علیہ السلام کی تھپڑ کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تخت ٹوٹ گیا ہے، آپ بھاگتے ہوئے گھر آئے حضرت آسیہ کے پاس، ادھر فرعون بھی پیچھے پہنچا۔ فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے۔ میں کہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو یہ بچہ جو ہے یہ اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور تخت توڑ دیا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا بڑے پاگل ہو تم،
ایک چھوٹا سا بچہ تخت کیسے توڑ سکتا ہے؟ اگر تمہیں تھپڑ مارا تو تم نیچے جا گرو، یہ بھی بات ماننے کو میں تیار نہیں ہوں۔ فرعون جو ہے ایک تھپڑ کھا کے تخت توڑوا بیٹھا، دوسرا حضرت آسیہ سے بےزتی کروا بیٹھا ہے۔ انہیں کیا پتہ تھا کہ حضرت یہ عصا موسیٰ علیہ السلام کا ہے؟ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، اس قوم کو جگانے کے لیے نا سر کی ضرورت نہیں ہے، سر کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ قوم کو سر لگا کے سنا رہے ہیں، وہ میٹھے میٹھے فلانے ڈمکانے، اس سے قوم نہیں جاگے گی۔ قوم کی اب جلد ہے نا غیرت والی، وہ ہاتھی والی ہو چکی ہے۔ ہاتھی پہ چونکیاں چڑھی پھرتی رہیں، بچھو چڑھ جائیں، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاتھی کو جب سوئے ہو تو کیسے جگاتے ہیں؟ اتنا بڑا سوا ہوتا ہے ان کے پاس، وہ مارتے ہیں۔ اتنا بڑا سوا چلا جائے تو پھر کہتا ہے پتہ نہیں کی ہو گیا میں نے، یہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو جلد اب قوم کی یہ ہو گئی ہے۔ اب اس قوم کو جگانے کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کی ضرورت نہیں ہے بھائی، اب اس قوم کو جگانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے کی ضرورت ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام والا عصا جب تک وہ نہیں اٹھایا جائے گا یہ قوم سیدھی نہیں ہوگی۔ اس لیے تو بابا بلے شاہ کہتے ہیں، اور کئی کہتے ہیں نا بابا بلے شاہ صوفی بندے ہیں، تسی بھی صوفی بنو۔ میں نے کہا بلے شاہ کا پتہ ہے وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے 4 کتاباں اتوں لتھیاں پنجواں لتھا ڈنڈا۔ یہ بلے شاہ کہہ رہے ہیں، ان کو یہ شعر تو لکھ کھڑا ہے نا وہاں، 8 کھڑکے دکڑ بجے تے تتا روے چولہا، آن فقیر تے رج رج کھان تے راضی ہوئے بلا۔ میں نے کہا یہ بھی بلے شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے۔ کیا فرماتے تھے بلے شاہ؟ میں 4 کتاباں اتوں لتھیاں پنجواں لتھا ڈنڈا، میں 4 کتاباں کچھ نہ کی تھا جو کر گیا ڈنڈا۔ جو ڈنڈے کیتا ہے وہ پھر میں کسی شاہ نال نہیں ہوا۔ یہ کمال ہی ڈنڈے کا سارا ہے یا نہیں ایسا؟ کریم آقا علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں، آپ ذرا غور کریں اس بات پر۔ آقا علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں، مسلمان کتنے تھے؟ صرف گنتی کے۔ جیسے آقا علیہ السلام مدینے میں ہاتھ میں تلوار اٹھائی ہے، پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، پورے عرب میں۔ پھر ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ رب نے اس منظر کو بیان فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے حبیب پر آپ کے دین میں رب کی فوجیں داخل ہو جائیں گی، فوجیں کی فوجیں افواج داخل ہو جائیں گی دین میں۔ بتائیں جی پھر کیسے لوگ مسلمان ہوئے؟ تو یہ ساری برکت جو ہے نا یہ اسی کی ہے۔ ہاں، جب اسلام کے ہاتھ میں، دین کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا، پھر یہ لوگ دین کو بھونکتے نہیں ہیں۔ اسلام جو ہے نا 2 چیزیں دیتا ہے، 2 چیزیں، ایک چیز پہ پابندی رکھتا ہے اور ایک چیز کی آزادی دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، سیاسی آزادی، مذہبی پابندی۔ مذہب کے حوالے سے کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، اور سیاسی آزادی ہوتی ہے۔ وہ کیسے جی؟ اگر مذہب کے حوالے سے کوئی بندہ بات کرے نا، تو ایک بندے نے بات کی قرآن کی آیتوں کے حوالے سے، حضرت عمر تک اطلاع پہنچ گئی کہ بندہ ہے قرآن کے بارے میں بک بک کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک وہ بندہ خود آ گیا، آ کر اس نے سوال کیا حضرت عمر سے، جی قرآن کے بارے میں آپ اس یہ آیت مبارک کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور میں تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ۔ میں اچھا پھر میں بھی عبداللہ ہی ہوں۔ حضرت عمر نے یہ کہا، اور آپ نے چھڑی منگوائی کھجور کی اور اس کے ساتھ اتنا مارا کہ لہو نکال دیا اس کا۔ آپ نے پھر پکڑوایا اسے، میں کہ پھر بلاؤ جب تندرست ہو جائے، پھر مارا اسے اتنا کہ لہو نکال دیا اس کا، اور یہاں تک آپ نے اسے مارا کہ حضرت عمر کی پگڑی نیچے گر گئی، نیچے اتنا مارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو۔ یہ مذہبی پابندی ہے، قرآن پر، شریعت پر، دین پر، احکامات دینیہ پر، عقائد اسلامیہ پر کوئی بندہ بات نہ کرے۔ کوئی بندہ جو آج جیسے غامدی بھونک پڑتا ہے، آج دن بکتا رہتا ہے کمینہ شخص۔ اگر دن آپ نے بھی ویڈیو شیئر کی تھی اس کی، پتہ نہیں کیا سے کیا بک رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جی حکومت کے خلاف کوئی بندہ جائے تو اسے قتل کر دو، ہاں رب رسول کو گالیں دے تو اسے کچھ نہ کہو۔ میں نے کہا مر جائے تیری ماں بھی جس نے تجھے جنا ہے، کمینے انسان، تمہیں حیا نہیں ہے؟ ان ذلیلوں کے نزدیک حکومت بہت زیادہ ہے، حکومت بڑی ہے، حکومت کی عزت زیادہ ہے، خدا رسول کی عزت کوئی نہیں۔ تو اسلام پابندی رکھتا ہے مذہب پر، مذہبی پابندی ہے، کوئی بندہ بات نہ کرے یہاں۔ اور سیاسی آزادی کیسے ہے کہ ایک بندہ کھڑا ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پکڑ لیتا ہے، ہاں جی باقی سب کے کپڑے جو ہیں وہ ایک ایک سے پورے ہو گئے، آپ کا تو قد بڑا ہے، آپ کے کپڑے ایک سے کیسے پورے ہوئے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جی میرا جو سوٹ تھا نا، میرا جو جوڑا تھا کپڑوں کا، وہ میں نے اپنے ابا جی کو دے دیا۔ میں نے کہا جی آپ اپنا جوڑا پورا کر لیں۔ ہاں جی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر تھے، مدائن میں گیا ہوں، مدائن میں گیا ہوں، وہاں آپ کا مزار ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہاں کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو حضرت سلمان کو بتا دیا۔ ایک بندہ آیا وہاں سے مدینے سے، فرمایا یار سنا عمر کا کیا حال ہے؟
انہوں نے کہا یار عمر کی تو طبیعت دائیں بائیں ہو گئی ہے، بڑے چسکے لیتا ہے وہ تو۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا حضرت عمر کو 2 انڈے ابلے ہوئے اکٹھے کھا رہے تھے ہیں، اور 2 چادریں اس نے رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کو کہہ رہا ہے 2 چادریں اکٹھی ہیں اور 2 انڈے کھا رہا تھا وہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اتنا سنتے ہی مدائن سے، عراق سے چلے مدینے پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں کیسے ہو سلمان؟ میں کہا میں کیسا ہوں؟ تم بدل گئے ہو، تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی حضرت ابوبکر کی سیرت یاد نہیں رہی؟ 2 انڈے اکٹھے کھا جاتے ہو تم، اور 2 چادریں لے لیتے ہو تم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا یار وہ تو اس دن مجھے بخار تھا، مجھے حکیم نے کہا تھا 2 انڈے اکٹھے کھاؤ، تب کھائے تھے، وہ مجھے سردی لگ رہی تھی اس لیے میں نے 2 چادریں لپیٹ لی تھی، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی 2 چادریں لپیٹتا میں۔ اب بتائیں جی یہ ہے سیاست پہ آزادی کی نہیں؟ یہ آزادی دیتا ہے اسلام۔ ایک مائی صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جی حکمار جو ہے نا وہ اتنا ہے آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کا اور آقا علیہ السلام گھر والیوں کا، جس نے اس سے بڑھایا ہم لے کر بیت المال میں جمع کر دیں گے۔ ایک مائی کھڑی ہوگی، بوڑھی مائی، وہ کھڑی ہوگی کہنے لگی عمر کیا کہہ رہے ہو آپ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ جب رب تبارک و تعالی نے اسے معین نہیں فرمایا تو تم کون ہوتے معین کرنے والے؟ جب رب تبارک و تعالی نے ما فرضنا، جو ہم نے مقرر کر دیا، تو جو اس نے کہہ دیا ہے تو جو میں تو عموم آ گیا، اب جو ہم چاہیں کریں، آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ حضرت عمر نے فوراً پتہ کیا فرمایا؟ صحابہ کی جماعت سامنے بیٹھی ہے، یہ نہیں کہا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ میری حکومت ہے تو میں کیسے بول پڑوں، نہیں، حضرت عمر نے فوراً فرمایا، آپ نے فرمایا کہ امرأۃ اصابت ورجل اخطا، فرمایا کہ ایک عورت نے آج اچھی بات کر دی ہے، عمر سے خطا ہو گئی، عمر سے خطا ہو گئی۔ بتائیں بھائی کیسی؟ اور آج جو ہے نعوذ باللہ من ذالک مذہب پہ آزادی ہے، جو مرضی بندہ بھونکے مذہب کے خلاف، سب آزادی ہے، اور سیاست پہ پابندی ہے۔ زرداری کے خلاف کو میسج کرتا تھا نا، اکیلا میسج کرتا تھا، اسے بھی قید تھی۔ زرداری ہے کیا بلا ہے، اس کے خلاف میسج کرنے والے پہ انہوں نے باقاعدہ قانون پاس کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا انہوں نے کہ زرداری کے خلاف جس نے میسج ہی کر دیا نا وہ بھی پکڑا جائے گا۔ یہاں خدا رسول کی گستاخیاں ہوں ہیں، احتجاج کرنا پڑے۔ یار میں تو ایک بات سوچتا ہوں، اکثر میں کہتا بھی ہوں، جس حاکم کو احتجاج کر کے کہنا پڑے نا یہ حضور کا گستاخ ہے، اسے سزا دو، وہ حاکم مسلمان نہیں ہے۔ اب مجھے جو آگے کوئی بندہ کہے ہیں جی یہاں احتجاج کرے مولوی صاحب حضور کی گستاخی ہوئی، یہاں آپ اس گستاخ کے خلاف بولیں ہیں تو میں پھر بھی نہ بولوں۔ مجھے یہ کہنے کے لیے احتجاج کیوں ہو؟ میں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جتنا آپ کا خدا ہے، جتنا آپ کے رسول اللہ علیہ السلام ہیں، جتنا آپ کو تعلق ہے اتنا تو کم از کم میرا بھی ہونا چاہیے نا، تو احتجاج کیوں بھائی؟ اور اوپر سے جو احتجاج کرے اسے گولیاں بھی مار دینی، اسے سارا کچھ بھی کر دینا۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہ لعنت اسی لیے پڑی ہے کہ یہاں پہ مذہبی آزادی ہے اور سیاسی پابندی ہے کہ ان کی ذاتیں جو مقدس ہیں خدا رسول کی ذات کے سامنے، خدا رسول کے مقابلے میں ان کی ذات مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا، فرعون نے کہا اور حامان اور قارون نے کہا ساحر کذاب، یہ تو جھوٹا بھی ہے اور جادوگر بھی ہے۔ اور آگے کیا کہا جی؟ فلما جاءہم بالحق من عندنا، میں جب حق آ گئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے ان کے پاس، ہمارے پاس سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے بچوں کو قتل کر دو، ان کی عورتوں کو چھوڑ دو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کا جو مکر ہے نا وہ تو گمراہی میں ہی ہے۔ یعنی کافروں نے پہلے بھی زور لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام نہ آئے، 70,000 بچے قتل کیے، تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ میں ابھی یہ زور لگا رہے ہیں کہ بچوں کو قتل کر دیں، ان کی نسل آگے نہ بڑھے، یہ مومن زیادہ نہ ہو جائیں، تو فرمایا کہ یہ بھی ان کی بھول ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ حق کو مٹانا چاہتا ہے، رب حق کو بڑھانا چاہتا ہے۔ ہاں، رب حق کو دین تخت پر لانا چاہتا ہے، بھائی ان کے زور لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سید اکبر الہ آبادی نے آج کے دور میں یہ کہا میں کہ یوں قتل سے بچوں کے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ اسے کالج کی نہ سوجی۔ بات ہے کہ وہ بچے قتل کرتا رہا، وہ بھی کالج بنا دیتے تو سارے مخنث پیدا ہوتے ہیں، کسی کو بھی دین کی غیرت نہ ہوتی۔ تو باتیں وہ ایسے یعنی کہ اس پہ طنز کی ہے، ان پہ طنز کی ہے آج کے لوگوں کے، جو اپنے بچوں کو کالج یونیورسٹی بھیج کے ان کی دینی ایمانی ملی غیرت کو ختم کر رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فرعون نے کیا کہا، یہ ذہن میرے جو اگلی بات آ رہی ہے، یہ فرعون اوپر سے کہتا تھا، دل سے نہیں کہتا تھا، کیونکہ دل سے وہ مانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، وہ صرف یہی چاہتا تھا کہ بحث سے بات کو لٹکایا جائے، جیسے عدالتوں میں ہوتا ہے جج لٹکائے رکھتے ہیں کیس کو،
وہی حال فرعون کا تھا. فرعون بھی مانتا تھا کہ حق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، لیکن فرعون کہتا کیا ہے دیکھیں، وقال فرعون کہنے لگا ضرونی، مجھے چھوڑ دو بس، اقتل، میں قتل کرتا ہوں موسیٰ کو. جیسے کہتے ہیں چھڈ مینوں، میں دیکھ لینا انہوں، ابھی تجھے پکڑا کس نے ہے بھلا، یہ بھی تو بتا. فرعون جو کہتا ہے ضرونی، مجھے چھوڑ دو بس، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، یہ موسیٰ جو ہے اپنے رب کو بلا لے یہاں بس. نعوذ باللہ من ذالک، یہ رب کے بارے میں بک رہا ہے، وہ بلا لے اپنے رب کو موسیٰ بھی. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. فرعون نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا. یہ دین کون سا تھا ان کا؟ دین کون سا تھا؟ وہی دین جس میں فرعون کو رب کہا جاتا ہے، وہی دین جس میں رب کو نہیں مانا جاتا. فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا نا. ایک مرتبہ سارے لوگوں نے کہا فرعون کو کہ بارش نہیں آ رہی، بارش برسا دے. فرعون نے فوراً شیطان کو بلایا، وہ اس کا مشیر تھا نا، اس نے اسے بلایا. اس نے کہا یار بارش مانگ رہے ہیں سارے، تو کیا کروں؟ اس نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی بارش ہو جائے، دن سب کو اکٹھا کر دے ایک جگہ. وہ لوگ اتنے بھی تھے سارے ایک جگہ جمع ہو گئے. شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا اوپر سے ان پر پیشاب کر دو. سب نے اوپر سے پیشاب کر دیا. تو پیشاب جب ان پر برسنے لگا تو پہلے سب کو ٹھنڈا لگا، انہوں نے کہا واہ واہ واہ. اور جیسے وہ خشک ہوا تو بدبو بڑی، خارش لگی سب کو، کہنے لگے یہ کیا ہوا ہے؟ فرعون کہنے لگا اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے جس طرح کا رب مانا ہے اسی طرح کی بارش آئے گی. یہ ذلت تمہاری قسمت میں لکھی ہوئی ہے. یہ دین تھا ان کا یار، اتنا گندا دین تھا. اور اس دین کے دفاع کے لیے فرعون کیا کر رہا ہے یار؟ رب کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لے رہا ہے. اور اسی میں سبق ہے ہمارے لیے، وہ جھوٹوں کے لیے ٹکر لے رہے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ، اور ہم حق پر ہو کر بھی دین کے دشمنوں کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرعون نے کہا کہ یہ تمہارے دین کو بدل دیں گے، مجھے خوف ہے اس بات کا، یا پھر یہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. زمین پر فساد پھیلائیں گے تو مجھے فساد سے ڈر لگتا ہے. اب وہ دین حق کے غلبے کو فساد سے تعبیر کر رہا ہے. اس سے ثابت ہوا جب بندے کا گناہ کر کر کے مزاج بگڑ جائے نا جی، وہ حق کے کلمے بلند کرنے کو بھی فساد کہتے ہیں. حق کا کلمہ بلند کرنے کو فساد کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرعون کی دھمکیاں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ سبحان اللہ. بندہ مومن کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رہتی ہے. بس وہ کہتا ہے جی میرا اللہ ہی ہے، بس میرے تو کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا وقال موسیٰ انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. آپ نے فرمایا کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من کل متکبر، ہر متکبر سے، اکڑ خاں سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا. جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو متکبر ہو. یہ بات جب موسیٰ علیہ السلام نے کی نا تو ساتھ ہی فرعون کی جماعت میں سے فرعون کے چاچے کا سگا بیٹا وہ کھڑا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں. اس نے کیا کہا جی؟ وقال رجل مومن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ کھڑا ہو گیا، یکتم ایمان، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا. اتقتلون رجلا، اس نے کہا اور تم اس بندے کو مار رہے ہو، ان یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرے رب اللہ ہے، اس بات پر قتل کر رہے ہو. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے رب کے پاس سے تمہارے سامنے روشن دلائل بھی لے کر آیا ہے. ایک تو یہ انہوں تو ایسے اس نے دعویٰ کر دیا ہے بھائی نہیں، اس کے پاس دعوے پر دلیل بھی ہے، پھر تمہارا اس طرح کرنا چیوانہ دارد. اور کہا کہ آگے اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے یہ کلام اس لیے کیا تاکہ ان کا ذہن اس بات کی طرف نہ جائے کہ میں بھی اندر سے ان کے ساتھ کا ہوں. اس نے کہا دیکھو یار بات سنو، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُ، اگر تو یہ بندہ جھوٹا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جھوٹ کہہ رہے ہیں، تو جھوٹ کا وبال انہیں پر ہوگا، جھوٹ کا وبال انہیں پر ہوگا. وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر یہ سچے ہیں تو پھر تم پر وہ عذاب آ جائے گا جس کی یہ تمہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تو پھر تم پر وہ عذاب آ جائے گا. اس لیے آپ نے، اس بندے نے فرمایا کہ اس لیے باز آ جاؤ، موسیٰ کو کچھ نہ کہو، جھوٹا ہے تو مزے کرے، خود گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، اگر یہ سچا ہے تو پھر تم پر عذاب آ جائے گا. اس لیے تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ عذاب سے بچو اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتھ ہی اس نے یہ کہا ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حد سے بڑھنے والے کو اور بہت بڑے جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتا. تو جھوٹ بولنے والا بندہ وہ بے ہدایت ہی رہتا ہے. آگے اس نے کیا کہا جی اس بندے نے؟ یا قوم لکم الملک اليوم، اس نے کہا ہے میری قوم آج حکومت تمہاری ہے، ظاہرین فی الارض، تم زمین پر غالب ہو، فمن ینصرنا من باس اللہ ان جانا،
اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو کون بچائے گا ہمیں؟ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قال فرعون ما اریکم، اب فرعون درمیان میں بولا اس کی بات کو کاٹتے ہوئے، کہنے لگا جی سنو میری بات سنو، ما اریکم الا ما ارا، میں تو تمہیں وہی بتاتا ہوں جو میں دیکھتا ہوں۔ میری جو دور بین ہے نا، نگاہ میری دور دیکھنے والی، وہ تو یہ کہہ رہی ہے، چھٹی ایسی یہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، بس میں تمہارے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے اپنی کیا ہے بھلا، مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں، تمہارے لیے لڑ رہا ہوں میں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اپنے آپ کو رب کہہ کے بھی ایسا ڈھیڑ تھا فرعون، یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں صرف وہی راستہ بتاتا ہوں سبیل الرشاد جو ہدایت والا ہے۔ ہیں اللہ اکبر۔ وہ بندہ پھر بولا، وقال الذی آمن، وہ مومن بولا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، مجھے تم پر اس عذاب کے آنے کا ڈر ہے جو پہلی قوموں پر آیا ہے۔ احزاب لشکروں پر پہلے عذاب آیا، مثل داب قوم نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، سمود پر آیا، الذین والذین من بعدہم، اور ان کے بعد جو قومیں ہوئی ہیں ان پر عذاب آیا۔ وما اللہ یرید ظلما للعباد، اللہ نے جو ان پر عذاب بھیجا ہے وہ حق ہی بھیجا ہے، کیونکہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، اس بندے نے کہا کہ مجھے خوف ہے تم پر اس دن کا جس دن پکار مچے گی، ہر طرف چیخ و پکار ہوگی، قیامت کے دن۔ پہلے دنیا کے عذاب سے ڈرایا، اب آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ اور کیا کہا، یوم تولون مدبرین، جب تم سارے پیٹھ دے کر بھاگ رہے ہوگے، ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں تک یعنی کہ ان کی جو آپس کی جو گفتگو تھی اللہ تبارک و تعالی نے اسے بیان فرمایا۔